حضور علیہ السلام نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزیں آنے سے پہلے غنیمت جان لو. شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جان لو. ہمارا دماغ الٹا ہو گیا ہے. دنیاوی کاموں کے لیے اور دنیا داری کے لیے ہم نے جوانی کو غنیمت جانا ہے بڑھاپا آنے سے پہلے، اور دین اور دینداری کے لیے ہم نے بڑھاپے کو غنیمت جانا ہے جوانی کو رخصت کرنے کے بعد. بس چلو بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر اور کام ہی کیا ہوگا، گھر میں تو کوئی چھوڑے گا نہیں. مرغیاں تو آج کل گھروں میں ہوتی نہیں ہیں، سارا دن کھانستا رہوں گا. مولوی صاحب صبح نماز پڑھا کے مسجد سے چلا جاتا ہے، میں مسجد میں ٹوک ٹوک کرتا رہوں، پھر اس وقت عبادت کا وہ مزہ نہیں ہوتا ہے. جوانی میں توبہ کرنا، جوانی میں اللہ اللہ کرنا اور جوانی میں عبادت کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. ورنہ بڑھاپے میں تو شیر بھی سر رکھ دیتا ہے، وہ بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے. بڑھاپے میں تو شیر بھی شریف ہو جاتا ہے. تو بڑھاپے میں جو شرافت ہے نا، وہ اختیار کی ہوئی نہیں ہے، وہ فری میں مل جاتی ہے، اس کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. اصل ٹینشن شرافت اور معیاری اخلاق اور معیاری عبادت وہ جوانی کی ہے. جوانی میں شرافت چاہیے کہ شرافت اپنانے کے لیے شیطان چھوڑتا نہیں ہے، شیطان چھوڑتا نہیں ہے، وسوسے چھوڑتے نہیں ہیں. وصحتوں کا قبل سقم کا، اور اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو. کتنے ایسے مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، چارپائی میں لاچار پڑے ہوتے ہیں اور رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ لوگ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، کسی غریب کے کام آ رہے ہیں، خدمت کر رہے ہیں، نیکی اور بلائی کے کام کر رہے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، بچے پال رہے ہیں، رشتہ داریاں پال رہے ہیں، اور میں چارپائی میں بے آسر پڑا ہوں، کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. قبل سقم کا، اپنی صحت کو بیماری آنے سے پہلے غنیمت جان لو. وغنا کا قبل فقر کا، اور امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جان لو. تمہارے پاس سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانو. گرم پانی ہے، نماز پڑھ لو، ذکر کر لو. تنہا ہے، پیسے ہیں، کسی کے کام آ جاؤ، پڑوسی کا خیال رکھو، رشتہ داری کا لحاظ کرو. یہ چیزیں دین اور دینداری ہے، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں. تھانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں آپ سے بس کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، پیری مریدی کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے اس سے فرمایا پہلے انسان تو بن جاؤ، پہلے انسان تو بن جاؤ. پیری مریدی ولی غوث قطب تو بہت بڑی بات کی باتیں ہیں اور بہت بڑے مرتبے ہیں، پہلے انسان تو بن جاؤ. جانوروں کے فہرست سے خود کو نکال کر انسانوں میں خود کو داخل کر دو. پہلے ہم انسان تو بن جائیں نا، کہ ہم میں انسانیت آ جائے، اخلاقیات آ جائے، معاشرے میں اکٹھا رہنے کے جو طریقہ کار ہے، معاشرتی مسائل ہیں، احکام ہیں، طریقہ کار ہے، اونچ نیچ ہے، چھوٹا بڑا ہے، اپنے پرائے ہیں، اتنے تو ہم میں تمیز آ جائے نا. نفع نقصان ہے، ظلم اور زیادتی ہے، تو پہلے انسان تو بن جاؤ. وہ فراغ کا قبل شغل کا، اور فارغ وقت کو غنیمت جان لو مشغول ہونے سے پہلے. تو جو فارغ اوقات ہیں ان کو غنیمت جانو، ان میں ایسا کچھ کرو کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بن جاؤ. وہ حیات کا قبل موت کا، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جان لو.